آج کی جو مجلس ہے ہمارے پاس کی منعقد ہونے والی مجالس میں ماہ رمضان المبارک میں یہ 2 جمعات کی چھٹی سے پہلی والی مجلس ہے۔ آئندہ جمعہ اعتکاف نہ ہونے کی وجہ سے دوسری مسجد میں یہاں مجلس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد والا جمعہ چونکہ عید کا دوسرا یا تیسرا دن آ رہا ہے، اس کی بنا پر اس دن کچھ دوسرے پروگرام بھی اس کی بنا پر، اور ویسے بھی ذرا ملاقاتوں کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے رشتے داروں کے پاس جانا آنے، اس لیے عید کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد میں آنے والا جو جمعہ ہے اس کی بھی چھٹی ہوگی۔ 2 جمعات یہاں کی مجلس کو چھٹی رہے گی۔ اس کو یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے پھر مجلس نہ ہو، آپ کو تکلیف۔ ایسے ہی بارش ہونے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے کچھ آپ نہیں پہنچے ہیں، جو حضرات حاضر ہیں ان کو چاہیے کہ آنے والے ساتھیوں کو جانتے ہیں آپ حضرات، ہر ایک اپنے اپنے جان پہچان کے جو لوگ ہیں ان کو بتلا دیں کہ آئندہ 2 جمعات کو صفا چبوترے کی مسجد واحد خاتون میں ہونے والی جو مجلس ہوتی ہے وہ چھٹی ہے۔ جیسے آپ لوگ بھی خوشی ہوں گے، چھٹی بولے تو تقریباً سبھی خوش ہیں، کیونکہ یہ آخر عشر اخیرہ رمضان المبارک کا شروع ہونے والا ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ میں جو عمل اپنے کو کرنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر میں مشغولی کا، اور زیادہ سے زیادہ دعا میں مشغولی کا، اور ذکر ہو یا دعا ہو دراصل دل سے اور قلب سے تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا ایک خاص موقع ہے۔ جس کسی ساتھی کو موقع ہو ضرور اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ بہت بڑی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا بہترین موقع ہے، اور اللہ کے در پر پڑے رہنے کی صورت میں انشاءاللہ العزیز ان کی جانب سے خصوصی عنایت، نوازش ہے، کرم کی امید۔ اس لیے آج کی مجلس میں ذکر سے متعلق تھوڑی سی بات، دعا سے متعلق تھوڑی سی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی مذاکرے میں لائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کا مقصد دل کی حاضری ہے، یعنی دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور ذکر کی وجہ سے انس اور محبت اللہ کی پیدا ہوتی ہے، اور ذکر پر ہمیشگی سے انس و محبت پیدا ہوتی ہے، اور انس و محبت کی وجہ سے ذکر سرزد ہوتا ہے۔ ذکر کریں گے تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو ذکر کریں گے، اور مطلوب بھی ان سے محبت ہی ہے۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اسی لیے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو ان سے محبت ہو جائے۔ اگر آدمی شروع میں بتکلف اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ سے ان سے محبت پیدا ہو۔ جب آدمی کو اللہ کے ذکر سے انس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے ما سوا سے منقطع ہو جاتا ہے، دوسرے سے دل کٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، اور کسی چیز سے دل لگتا نہیں ہوتا، ایک سے لگا ہوا ہے، کام کاج سب کرتا، دل نے رہنا، 10 بکار دل بیار، ہاتھ پاؤں کام میں، دل مولا کی یاد میں۔
نہیں سمجھ میں آتا تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، اس کے ذریعے سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ بڑی محنت سے، کوشش سے 2 لاکھ روپے کمائے، بڑے اہتمام سے لے کے آئے سارے۔ اب وہ راستے میں کیا ہوا، کیسا ہوا، کیا ہے کیا نہیں، وہ 2 لاکھ روپے چلے گئے۔ اب دوست مل رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو بول رہے ہیں کیسے ہیں، بولے تو خیریت سے ہوں، رمضان شریف ٹھیک کر رہے ہیں کیا، بولے تو ٹھیک پتا ہوتا سب کر رہا ہے نا۔ زبان بکار، دل بیار ہے نا، دل 2 لاکھ میں اور زبان دوست آباد ہے کہ نہیں۔ ارے کھانا کھا لو، میں ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، کھانا بھی کھا رہا، پانی بھی پی رہا اور چائے بھی پی رہا، سب کچھ کر رہا، مگر ہاتھ پاؤں سب کام میں ہے، مگر دل کہاں ہے کہ نہیں۔ ایسا یہ مطلب ہے دست بکار دل بیار۔ اہمیت جب کسی چیز کی آ جاتی ہے، تعلق جب کسی چیز کا سے ہو جاتا ہے، ان سے محبت کسی چیز سے ہو جاتی ہے، عظمت کسی چیز کی دل میں آتی ہے، تاثر کسی چیز کا دل میں آتا ہے، قیمت اور اہمیت کسی چیز کی دل میں آتی ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ اس کے ماسوا سے منقطع ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد سب چیزیں اس سے جدا ہو جائیں گی، ذکر الہی اس کے ساتھ رہے اور قبر میں اور حشر میں ساتھ رہے، اللہ کی یاد ساتھ رہے۔ دعا کی فضیلت کے سلسلے میں لکھتے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مول ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور حاصل ہوگی۔ جب دعا کرتے ہیں تو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوگی، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے دعا کی، جو دعا مانگی تھی مولا فلانی چیز چاہیے، وہ چیز مل جاتی، ملازمت مانگی ملازمت مل گئی، شادی مانگی شادی مل گئی، پیسہ مانگا پیسہ مل گیا، اولاد چاہیے اولاد مل گئی، ویزا چاہا ویزا مل گیا، رشتہ چاہا رشتہ مل گیا، جو چاہ رہا تھا وہ مل گیا۔ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جس کے لیے دعا کی ہے، یہ ایک صورت ہے دعا قبول ہونے کی، یا اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ دعا مانگے تو چیز تو نہیں ملی، کیا ہوا، اوپر ہے تو بوجھ ہٹ گیا، وہ بھی ایک صورت ہے نا دعا کے قبول ہونے۔ گناہ کا تو بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، مصیبت ہٹ گئی، یا اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یا اس کے لیے برابر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو چیز مانگی تھی اس کے حساب کا ثواب مل جاتا۔ 1,00,000 روپے مانگا، 1,00,000 روپے نہیں ملے، 1,00,000 نہیں کیا ملے۔ تو 3 صورتیں یہاں انہوں نے لکھی، دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگی ہے، یا اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، یا اس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے دعا قبول ہونے کے اوقات کو جان کر دعا کیا کرے۔ کب قبول ہوتی ہے دعا دیکھ کے، مثلا جمعہ کا دن، عرفے کا دن، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، رمضان کا مہینہ اور سحر کے وقت، ان وقتوں میں دعا کرے ضرور قبول ہوگی۔ اوقات یاد رکھنا چاہیے، جمعہ کا دن، عرفے کا دن، رمضان کا مہینہ، سحر کا وقت۔ مثلا سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش نہ ہونا، اس لیے اس وقت دعا مانگنے کا حکم ہے۔
دل صاف ہے، یکسوئی ہے، دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ہم مانگ رہے ہیں تو اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، ایسے وقت مانگ. دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تضرع کے ساتھ دعا مانگ، گڑ گڑا کر خوب عاجزی سے، اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے. یہ سب روایات میں موجود ہے. ذلت اور عاجزی سے دعا مانگنے کا حکم ہے. فصاحت مسجع عبارت سے دعا نہ مانگے، زبان کی مہارت دکھا رہے ہیں دعا مانگنے، قافیہ بندی کر رہے ہیں دعا مانگنے، نہیں. بے تکلف کوئی جملے ایسے نکل گئے ایک بات الگ ہے، ورنہ خاص طور سے بنا بنا کے بول رہے ہیں دعا مانگنے میں، یہ نہیں. اور بھائی اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا مانگنے میں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں جو اولین آداب میں سے ہے کہ ضرورت میری سوائے حق تعالی کے کوئی دوسرا پورا کرنے والا نہیں. یہ اعتقاد مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا رہنا چاہیے. اس کے بعد مان، اس سے پہلے نہیں. توحید اللہ کو بے حد پسند ہے. ضرورت پوری کرنے والے میرے صرف حق تعالی ہیں، وہی میری حاجت پوری کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. تازہ کر کے اللہ آپ کے سوا کون ہے جو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا؟ باقی سب تو ضرورتوں والے ہیں، ضرورت پورا کرنے والے تو آپ ہیں بس. باقی کسی کو غلط فہمی نہیں رہ جانا، کسی سے کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی غلط فہمی میں نہیں پڑ جانا یہ میری ضرورت پورا کرنے والا ہے. سبب ہے، راستہ ہے. وہ اناج ملتا زمین سے، جی زمین غلہ دیتی ہے، کھود کے نکال لو. کوئی ملک میں فاقہ نہیں رہنا تھا، کوئی ملک میں غربت نہیں رہنا تھا. زمین کا نہیں ہے، سب جگہ ہے کہ نہیں؟ آتا وہ رستے سے انہیں دیتی تھوڑا غلط عقیدہ ہے، غلط تصور. اس واسطے بولتے ہیں دھرتی پوجا کرو. دھرتی کی پوجا کیسا کرتی؟ دھرتی زمین کی پوجا کرنا. کسی جانور سے دیکھیں کہ صاحب دودھ مل رہا، بہترین غذا ہے، پوجا شروع کر. چیر کے دیکھو کتنا دودھ ہے، سمجھ میں آتا ہے. راستہ ہے، وہ امتحان ہے مولا کا. کوئی چیز کسی راستے سے دیتے، کوئی چیز کسی راستے سے دیتے، کوئی چیز کسی راستے سے دیتے. ورنہ اگر اندر اناج موجود رہتا زمین میں، جی ہزاروں برسوں سے لوگ اناج استعمال کر رہے، نہیں کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں. اپن اس امت کے لوگ 1500 سال سے کر رہے ہیں، ہے نا. کتنے بڑے بڑے گڑھے ہو جانا تھا زمین کے، ہوتے گئے تھیلے کے تھیلے نکالتے چلے جا رہے. راستہ ہے، وہ دیتے ویسے کچھ بھی نہیں سکے. ایسے ہی کسی بھی راستے سے کسی کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو صرف راستہ ہے اور کچھ نہیں. دینے والے، ضرورت پورے کرنے والے وہ حقدار ہے. علم مل رہا ہے آپ کو، سمجھے؟ علم مل رہا ہے تو کسی شخص کے ذریعے سے مل رہا ہے تو راستہ ہے بس. وہ دینے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. صحت ہے ڈاکٹر کے ذریعے سے حاصل ہو رہی تو ڈاکٹر صرف راستہ ہے. صحت دینے والے کون ہیں؟ حق تعالیٰ. انہوں کپڑے سلا دیے، انہوں کپڑے سلا دیے، انہوں سلائے، انہوں سلائے، انہوں راستہ ہے. وہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہے لباس تمہارے پاس. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم ہم نے اتارا ہے تمہارے واسطے لباس کو جو تمہاری ستر بھی چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، ان کے مرستے بھی ہیں اور ستر کو چھپاتے بھی. دیتے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اتارا. اسی واسطے لباس پہننے کے بعد میں کیا دعا پڑھنے کا حکم ہے؟ یہاں مسجد میں آنے والے، مجلس میں آنے والوں کو سب کو ضروری دعائیں یاد رہنا. جب تک کہ جمالی شاہ سے کام چلے چلانا ہے، نہیں تو پھر لفظ بدلنا پڑے گا.
ہر ساتھی کو سنتیں یاد رہنا، فرائض یاد رہنا، واجبات یاد رہنا، دعائیں یاد رہنا. دعا لباس پہننے کے بعد میں کیا پڑھنا؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی. اور سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی عورت چھپاتا ہوں، جس سے میں اپنے ستر چھپاتا ہوں. یہ سکھایا جا رہا ہے کہ لباس انہیں دیا انہیں دیا بول کے مت سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد جس راستے سے آ رہا ہے اس راستے کی بھی قدر، اس کا بھی شکرانہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری ضرورت پورا کرنے کے لیے اس بندے کا انتخاب کیا. میری ضرورت کی تکمیل سے متعلق میرے مولا تبارک و تعالیٰ کی نظر جہاں میری حاجت پر پڑی، وہیں میری حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں اس کے اوپر بھی پڑی. اس وجہ سے یہ بھی بڑا قابل نظر ہے. اسی آج سے حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ ایک دکھنے والا ہاتھ ہے، ایک نہیں دکھنے والا. نہیں دکھنے والا ہاتھ اللہ کا، دکھنے والا ہاتھ سبب کا. نہیں دکھنے والا ہاتھ ہے اس کی قدر نہیں کرتا تو نہیں دکھنے والے کی کیا کرے گا؟ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ سبب کی بھی قدر کرو. اب یہ مائک ہے نا، اس کے ذریعے سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا. بڑے اہتمام سے اسے اٹھا کے وہاں اندر رکھ کے دروازے کے اندر سے باہر سے دروازہ رکھا. بچہ جا کے یہاں کچھ گڑبڑ کرنے دیتے ہیں. ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھانے اس کی قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ برابر کریں گے. یہ بلب ہے اس کے ذریعے سے روشنی آ رہی، اس کی قدر کرنا چاہیے نا. چھوڑ کے بچوں کو دے دیے تھوڑی دیر کھیل لو رات میں پھر لگا لیں گے. کرتے ویسا نکال کے 100 واٹ کا بلب دے دیے صاحبزادے کو، کھیل لو تھوڑی دیر، شام میں پھر لگا لے. لگاتا ہی نہیں لگا سکتے. قدر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی قدر و قیمت بھی جاننا. ایسے ہی جن راستوں سے جن ذرائع سے پروردگار عالم ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں ان کی قدر کرنا. مگر دینے والے حق تعالی ہیں، اس پر سے نظر نہیں ہٹنا. دعا کے آداب میں یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ کہ میری دعا وہ ضرور قبول کریں گے. یہ یقین رکھ، قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں قبول کرنے کا تو مسئلہ نہیں. اب بتا دیا گیا ہے کہ قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں. وہی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے، یا کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا انعام دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے اسی کے بقدر. آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا نعمت بدل کر دے دی جاتی ہے. تیسرے، دعا مانگنے میں جلد بازی نہیں کرنا. یعنی کیا مطلب؟ جو مانگ رہے ہیں اب بھی پورا ہو جانا بول کے نہیں رہنا. چھوٹے بچے کیسا کرتے؟ مانگ رہے نا ابھی ہونا، ابھی جو ہونا بس، ایسا ان کو نہیں بولنا. اچھا ہم اپنے کو جتنا چاہتے ہیں ہمارے کو ہم سے زیادہ چاہتے ہے نا. ان کو معلوم کیا مانگنا ٹھیک ہے، بندگی کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے، محتاجی کا اظہار ہے. بندے کا کام ہی ہے مانگنا. مانگے تو خوشی ہوتی. یہ کہا بابا سے مانگا، اماں سے مانگا تو خوش ہوتے اماں بابا. دیکھو گھروں میں جا کے نانیوں کو، دادیوں کو، ان کے نواسے پوترے بازو بائٹ کے یہ ہونا وہ ہونا سب خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے. ان کے بڑے ہونے کا اظہار ہے، ان کے چھوٹے ہونے کا اقرار ہے نا. ایسے ہی مانگنا اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے بندوں پر. مانگنے کے بعد میں دینے نہیں دینے سے متعلق نہ رہنا نا کہ میرے کو جتنی سمجھ ہے، عقل ہے، میں جتنا اپنے حق میں مسئلہ سمجھتا ہوں، فائدہ جانتا ہوں، میرے مولا مجھ سے زیادہ میرے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ فرمانے والے ہے نا. اس وجہ سے جلدی نہیں کرنا. مانگتے رہو جتنا مانگنا ہے، نقصان کچھ نہیں، 100% فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں لاس باس لیسا لاس ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. بس جلدی نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے معلوم یستعجل، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہ.
ان کو معلوم ہے کیا چیز ٹھیک ہے ہمارے واسطے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے نا. اب جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب سب لوگوں کو دیکھتے روزہ رکھ رہے روزہ رکھ رہے. گھر کے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے 8 سال کے بولتے میں بھی رکھتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچیاں نازک بچیاں بولتے میں بھی روزہ رکھتا. کیا بولتے ایک آدھ دن روزہ رکھا دیتے، دوسرے دن نہیں اٹھاتے. اب صبح میں وہ اٹھتی ہے، ہاتھ پٹکتی، پاؤں پٹکتی، روتی دھوتی، اور بڑے شہری کے میں ویسے روزہ رہ جاتا ہوں بلکہ کوشش کرتی ہوں، میں نے سمجھا کے بجھا کے منع کیا. اچھا پھر تمہارے کو اٹھاتے نکلتے ہوگا تو کھلا دیتے نہیں کھلا دیتے. اب بچے کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں ایک نیکی کا کام کرنا چاہ رہی ہوں، روزہ رکھنا چاہ رہی ہوں، عبادت کرنا چاہ رہی ہوں، میرے اماں بابا کرنے نہیں دے رہے. وہ بچی اپنے حق میں جتنی خیر خواہ ہے، جتنی ہمدرد ہے، ماں باپ اس بچی کے لیے اس سے زیادہ ہمدرد ہے کہ نہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. روزہ رکھانا ٹھیک ہے، روزہ چھوڑانا ٹھیک ہے، ماں باپ کو معلوم. بس اسی طریقے سے اپنے بارے میں سمجھ رہے ہیں. بیماری چل رہی ہے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ صحت دے دیجیے، صحت دے دیجیے، اللہ صحت دے دیجیے. بہت دنوں سے تکلیف ہے، مولا آپ ہی صحت دینے والے ہیں، صحت دے دیجیے. شافی حقیقی آپ ہی ہیں. پریشانی بھی ہو رہی، تکلیف بھی ہو رہی، رو رہے بھی دھو رہے بھی مانگ رہے، مگر نہیں مل رہی صحت. کیا حکمت ہے نہیں معلوم، کیا مسئلے آتے نہیں معلوم. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جب تک طبیعت ان کی ناساز تھی، وہ دن جب گزر گئے تو طبیعت کی ناسازی کے دن یاد کرتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا دونوں حالتوں میں سے کون سا حال اچھا تھا؟ بولے وہ طبیعت کی ناسازی کا حال اچھا تھا، روزانہ فرشتہ اللہ کا سلام پہنچاتا تھا. کیا حکمت ہوتی ہے، کیا مصلحت ہوتی ہے اپنے کو نہیں معلوم ہے، مولا تعالیٰ کو معلوم ہے. ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مریضوں کے پاس رہتے ہے نا، بیماروں کے پاس اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، بڑا کرم کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور ایسی خاص مدد و نصرت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے بیمار ایک ایک دن 2 دن 3 دن نہیں کھاتے، گھر کے لوگوں سے پریشان ہو جاتے. مگر حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ اصرار مت کرو کھلانے کے واسطے، اس واسطے کہ ایسی صورت میں پروردگار عالم ان کی رزق کی جو ضرورت ہے وہ اس حالت میں بھی پوری کر دیتے ہیں. بہرحال جلد بازی سے کام نہ لیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسری چیز بھائیو، دعا سے متعلق بد دعا نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے. برائی کے چاہنے میں دعا نہیں کرنا کسی کی. تیسری چیز یا کہہ لیجیے کہ چوتھی اور پانچویں چیز دعاؤں کے سلسلے میں، غذا لباس حلال پاکیزہ رکھنے کا خاص اہتمام. کتنی آدمی گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہو، اگر اس کا لباس حلال کا نہیں ہے، غذا حلال کی نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں تھکا ہارا، پریشان حال، کوئی بھی وہاں نہیں ہے، کہتا یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کو پکارتا ہے. لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ انا استجاب لہا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام، اس کی غذا حرام ہے، اس کا لباس حرام. سے بہت بچنا موجودہ زمانے میں تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. حلال روزگار موجودہ زمانے میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا. کھانے میں پینے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ چند چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اب وہ جو اوقات آپ نے سنے وہ یاد رکھنا. اوقات یاد ہوں گے آپ کو، جمعہ کا دن دعا کے قبول ہونے کا، عرفے کا دن دعا کے قبول ہونے کا، رمضان کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا، اور سحر کا وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا. لکھتے ہیں صاحب کتاب، ان وقتوں میں دعا کرے ضرور قبول ہوگی. اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے درود شریف کا کثرت سے پڑھنا. میرا ذوق سے شوق سے پڑھنا. درود شریف ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں، بہت بڑی تعداد درود پڑھنے والوں کی بھی ہے اور
درود کی مقدار بھی اچھی خاصی ہے، ذرا ذوق سے شوق سے وہ اس خیال کے ساتھ کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ بااخلاق، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا معاملہ کرنے والے، سب سے اعلی مرتبہ پوری مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی بنا پر میں ان کو میرے ساتھ میں ان کے کیے گئے سلوک کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ تو نہیں ادا کر سکتا، کوئی حق ان کا نہیں ادا کر سکتا، بجز اس کے کہ صرف یہ دعا مانگوں کہ اللہ ان کو ان کی شایان شان جزا عطا فرما، اور آپ اپنی شایان شان ان کو انعام عطا فرمائیے۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف شوق سے پڑھیں۔ ادھر ادھر خیال جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے اگر جا کے آئے ہوئے ہیں آپ روضہ اطہر کے پاس ہوں، پائتی مبارک کے پاس ہوں، حضور کی طرف متوجہ ہوں، یا مواجہ شریف کے سامنے ہوں اور آپ کی طرح متوجہ ہو کر سلام عرض کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ یہ درود شریف پڑھنا جو یہاں پڑھا جائے، اس سے توجہ قائم رکھنے میں مدد ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ استغفار کی فضیلت، رمضان کا زمانہ روزوں کا، رمضان کا زمانہ تلاوت کا، رمضان کا زمانہ دعا کا، رمضان کا زمانہ ذکر کا، رمضان کا زمانہ درود شریف کی کثرت کا، اور رمضان کا زمانہ استغفار کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جو کوئی برائی کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کون سی دو آیتیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رنج سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ پانی کی لہروں سے، ماروں سے، تھپیڑوں سے کناروں پر جو کب جم جاتا ہے جھاگ بولتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح استغفار کے الفاظ بتلائے اللہم اغفر لی خطیئتی
وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرر وما أنت أعلم وأنت على كل شيء قدير. ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان اس کے دل میں ہو جاتا ہے. اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہ کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں حق بات کے اترنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. ربی ابن حیثم فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ واتوب الیہ مت کہو بلکہ یوں کہو اللہم اغفر لی وتب علیہ. اور فرمایا کہ استغفار بدون گناہ ترک کرنے کے جھوٹوں کی توبہ ہوگی. حضرت رابعہ عدویہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے استغفار کے لیے بہت سا استغفار چاہیے، یعنی غافل دل سے استغفار کرنا بھی ایک گناہ ہے، اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ استغفر اللہ کہنے سے پہلے ندامت ہونی چاہیے. ندامت و شرمندگی کے بغیر استغفار کرنا بھی گناہ ہے. کوئی بلا آسمان سے بغیر گناہ کے نہیں اترتی اور وہ بغیر توبہ کے نہیں ٹلتی. آدمی کی بیماری گناہ اور اس کی دوا استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اگر کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی اس منی میں حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندے کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ترغیب دی. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرتے رہو، ناشکری نہ کرو. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد فرمایا میری یاد میں سستی نہ کرو، ولا تنیا فی ذکری. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو تم سب اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے والے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ کی یاد آخرت میں کام آنے والی. یہ آدھے صفحے ہی میں کئی ایک آیات انہوں نے ذکر کے سلسلے میں بیان فرما دی اور باقی مضمون کافی لمبا چوڑا ہے. بہرحال آج یہ چند باتوں کی طرف جن کی طرف دھیان اور توجہ دلائی گئی ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باقی ماندہ وقت ہے ماہ رمضان کا، دل کے رخ کو زیادہ تر اللہ کی طرف رکھنے کا اہتمام کرنا. یاد الہی میں دل لگا ہوا رہے. اب یاد الہی میں دل لگنے کے لیے اپنے کو کچھ اعمال میں لگے رہنا پڑے گا. اس کے ذریعے سے آدمی کا دل دماغ اس کی طرف متوجہ ہوگا. اس میں بتایا گیا کہ بھئی ایک تو ذکر ہے پابندی سے اور خوب سے خوب تر اور زیادہ سے زیادہ کرنا. ذکر کی شکلوں میں کلمہ طیبہ ہے، سلسلے کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس سے بھی دل متوجہ رہے گا حق تعالیٰ کی طرف. دوسرے دعا میں زیادہ سے زیادہ لگنا، سے دل متوجہ رہے گا حق تعالیٰ کی طرف. کشکول ہاتھ پھیلا کے سامنے کسی کے سامنے کیسا کھڑے رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے جیسا کھڑے ہوئے رہتے نا، ویسا وہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے وہ کشکول ان کے سامنے ایسا کر کے رکھ دینا. کب ڈال دیتے نہیں معلوم. بعض بزرگوں بولے یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، درخت ڈالے ایسے رہتے ہیں نا، تو ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوئے رہتا ہوں.
ایک ہی طرف پھیلاتا دوسری طرف نہیں، ایک سے مانگتا دوسرے سے نہیں، نتیجے میں ایک ہی جگہ کھڑا رہتا، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتے رہتی، پانی مل جاتا، پتے پھوٹ جاتے، چھال آ جاتی، کھال آ جاتی، پھول لگ جاتے، پھل لگتے، سبزی آتی، شادابی آتی، ایک ہی جگہ ہے، کب سے ہے؟ سینکڑوں برسوں سے کھڑا ہو، 200 سال، 300 سال، 400 سال کے جھاڑ ہے نہیں، پتا نہیں دیکھے کہ نہیں دیکھے، نہیں دیکھے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، جا کے نظارہ کر کے، ایک ہی جگہ ہے، برابر ضرورتیں اس کی پوری ہو رہی، سب کی ضرورتیں پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ، دل متوجہ رہے اپنا ہمیشہ حق تعالیٰ کی طرف، اس کے لیے ایک کام ذکر میں مشغولی، تلاوت کی صورت میں ذکر میں مشغولی، نوافل کی صورت میں ذکر میں مشغولی، سلسلے کی تسبیح کے ساتھ میں، دوسری چیز دعا میں لگا مسلسل مانگ کریں، تیسری چیز بتائے گی درود شریف کی کثرت، زیادہ سے زیادہ درود پر، ایسی عجیب چیز ہے یہ کہ جو صرف درود شریف ہی پڑھتا رہا زائد اوقات میں اور کچھ نہیں پڑھا تب بھی کافی ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اس سے زیادہ اعظم چیز، دیکھیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن شریف کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ دعا کرنے کا اس کے پاس میں ٹائم نہ ہو، تو پورے دعا مانگنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت میں جو آدمی مشغول ہے نا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کا تعلق رہنا اللہ کے پاک کلام کے ساتھ۔ چوتھی چیز استغفار، گناہوں سے خوب معافی مانگ، سچی ندامت کے ساتھ، پھر دعا میں خاص طور سے جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگ۔ اس کے علاوہ جو کام ہے عشر اخیرہ کے اعتکاف کا، شب قدر کی تلاش کا، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سک رہے ہیں اور نہیں رکھ سکیں گے تو اپنے روزوں کا فدیہ دینا، اور عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کرنا، اور اخیر عشرے کی تاخراتوں میں کوشش کرنا کہ شب قدر کو پائیں۔ یہ کچھ اعمال ہیں جو باقی کے اوقات میں کرنے کے، یہ سب آج اس لیے سنا دیے جا رہے ہیں، آپ کو 2 جمعہ کی چھٹی ملے گی، آئندہ آنے والا جمعہ کی مجلس یہاں نہیں ہوگی بلکہ وہ خانقاہ میں انشاءاللہ تعالی وہاں قیام رہے گا، وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو وہاں کا نظام ہوگا اس سے مشغول ہوں۔ عید کے دوسرے تیسرے دن آنے والا جو جمعہ ہے اس کو بھی چھٹی ہوگی، اس لیے یہ سب کام ایک ساتھ بتا دیے جا رہے ہیں۔ اب باقی رمضان والے حصے میں جس کو موقع ہے اعتکاف کرنا آخر عشرے کا، سنت سمجھ کر اپنے محلے کی مسجدوں میں خاص طور سے دیکھو کہ اگر کوئی نہ بیٹھ رہا ہو تو آپ اہتمام سے بیٹھیں تاکہ سب کی طرف سے سنت الکفایہ ادا ہو جائے۔ دعا میں، استغفار میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لگائیں، صدقات خیرات کا خاص مزاج بنا، خوب خرچ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے غریبوں کو دو، محتاجوں کی خدمت کرو، رشتہ داروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے معلوم کرو کس کی کیا ضرورت ہے۔ 2 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس درجے خوددار ہوتے ہیں کہ اپنی حاجت ظاہر نہیں کر سکتے، پتہ نہیں چلنے دیتے، معلوم ہی نہیں ہوتا لوگوں کہ یہ بھی کوئی ضرورت مند ہے۔ ایسا رہتے ہیں، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا ضرورت مند ہونا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپن جب رشتے دار ہیں تو اچھی طور پر قربت بڑھاتے ہوئے ان کے ضروری احوال سے آگاہی حاصل کریں، پھر ان کی خدمت کریں، ورنہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف صارفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ کر لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، بہت پسند ہے اللہ کو بندوں کی خدمت،
اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بزرگوں نے بتایا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ مل جاتے، اتنی بڑی چیز۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو جو خلیفہ بنانے کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس کی روشنی میں کہا کہ جس قسم کی کوئی بندہ کوئی خدمت کرتا ہے تو پروردگار عالم کے اس اسم کی گویا خلافت کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ کسی کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، گویا رزاق کا خلیفہ، کسی کے اوپر مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے تو گویا رحیم ہونے کا، رحیم کا خلیفہ ہے، رحمان کا خلیفہ، کسی کے ساتھ لطف سے پیش آ رہا تو گویا لطیف کا خلیفہ، کسی کے لیے کوئی اور خدمت انجام دے رہا ہے تو اس خدمت سے مناسبت رکھنے والا جو اللہ کا نام ہے اس کی گویا خلافت سے متعلق ذمہ داری ملا۔ کتنی بڑی چیز ہے بھائی، معمولی سی چیز نہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے خود کوشش کریں اس بات کی کہ ہم کسی کے زیر بار نہ ہوں، اس کا ذرا خاص خیال رکھنا۔ اپن کسی کی خدمت کر سکنا، کوئی ہماری خدمت کرا تو اچھا ہے بول کے نہیں رہنا۔ ایک جگہ ایک پرندہ معذور تھا تو دوسرا پرندہ لا کے کھلا رہا، کوئی دیکھ لیا کاہل قسم کا منظر، یہ بولے معذور مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی ضرورت پوری کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اوپر فٹ کر لے رہا ہے، میں بھی معذور مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ کر سکتے۔ کوئی سننے والے صاحب اپنی مجلس میں آنے جانے والے تھے کہ کیا ہے، انہوں بولے کرتے کہ ارے میاں وہ معذوروں میں اپنے کو کئی شامل کرا، خدمت گزاروں میں کیوں نہیں شامل کرا؟ تیرے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ میں دوڑ دھوپ کرتا، بھاگتا، کوشش کرتا اور محتاجوں کی مدد کرتا، خدمت کرتا۔ کسی پر ہم بار نہ بنے، کسی کے زیر بار نہ رہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی دوسروں کو ہم مسئلہ بنے ہوئے ہیں، کوشش کرتا ہے کہ ہم خدمت کریں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ بڑے ہو جانے کے باوجود اماں بابا کے لیے مسئلہ بن جاتے، اور بعض ایسے ہیں کہ بالکل اس سلسلے میں کوئی فکر ہی نہیں کرتے کہ بھائی میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، میں اسے نبھاؤں، پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو راستے کھولتے ہیں اسے۔ ہمارا مزاج تو ایسا ہونا جیسے کسی صحابی کا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے واسطے لوگوں کے تعاون کی ضرورت کا اعلان فرمایا۔ لوگوں نے مدد فرمائی، مدد کی اپنے اپنے حساب کے اعتبار سے۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، مگر مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ معذور بھی تھے وہ، ایک باغ میں گئے، باغ والے سے کہا کہ میں ذرا پانی کھینچ کے تمہارے باغ کو سیراب کر دوں، کچھ مزدوری دے دینا۔ بولے تو اچھی بات۔ وہ ایک ڈول کو 2 کھجور، 1 کھجور کیا دے ہوئے، تو پانی کھینچتے رہے، پھینکتے رہے۔ وہ بھی کھینچے کیسا، ایک ہی ہاتھ تھا، ڈول کھینچنا ہے، ایک ہاتھ سے ڈول چھوڑ دو تو سکتے، لیکن کھینچنا مشکل ہوتا۔ اب انہوں نے ڈول چھوڑا، بھرنے کے بعد میں ذرا سا کھینچ کے، دوسرا پکڑنا نہ اس جگہ جتنا کھینچے، اس کو روکنا نہ، اس کو روکنے کے بعد سے انہوں نے رسی دانت میں پکڑ لی، پھر ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ آگے بڑھا کے پھر کھینچ، ایسی محنت کر کے انہوں نے باغ کو سینچا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جس کے 2 ہاتھ اچھے صحیح سالم ہو، جس تیزی سے اور جتنی زیادہ مقدار میں کھینچ سکتا ہے اتنا تو نہیں کھینچ سکتا ہے۔ اسی حساب سے انہوں نے مزدوری بھی دی باغ والوں نے۔ جب کھجور تھوڑے سے جمع ہو گئے تو وہ لے کے گئے حضور، اور پھر یوں کہا کہ حضور اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں، بس یہ ایک حقیر سی خدمت ہے، آپ قبول فرماؤ۔ معذور ہونے کے باوجود وہ خدمت کرنے کے کوشش میں ہے، کسی کے اوپر بوجھ بننے کے واسطے تیار نہیں۔ وہاں قدردانی کا حساب بھی بڑا عجیب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لیے اور پورے لائے ہوئے لوگوں کے مالوں کے ڈھیر کے اوپر تھوڑے تھوڑے رکھا دیے، اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی برکت سے یہ سب میں برکت آ جائے گی۔ باہر نہ بنے کسی کے اوپر، خدمت خود کریں دوسروں کی، اس کا اہتمام ہو۔ آپ کو معلوم ہے کس قدر مشہور ہے وہ بات
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، پرانے لوگوں کو پرانا دین بہت پسند رہتا، دین اپنا دین بچانے کے واسطے کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے فتنے میں میں بھی گرفتار ہو جاؤں۔ کوئی عورت اپنا سامان لے کے بوڑھی جلدی جلدی کہیں جا رہی تھی، مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا میں جا رہی ہوں ایک جگہ۔ کہاں اتنی تیزی سے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی وہ نئے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گی۔ کون کی ایک نوجوان دعویٰ نبوت کا کرا ہے اور بول رہا ہے ہم آبا اور اجداد کا دین سے چھڑا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تک بھی ہو یہ آفت آ جائے، بس میں بچنے کے واسطے بھاگ رہی ہوں۔ نہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ میں صاحب کا سامان لے کے جاتا ہوں۔ سامان لے لیے، ساتھ میں چل رہے ہیں تو اور تک خاموش کہاں بیٹھتے، اب شروع کر دیے ننترا نے راستہ تمام بول رہے کہ بیٹا ایسا ہے، بیٹا ویسا ہے، دیکھو تم اپنے دین کو بچانا، نئے دین سے تم بھی متاثر ہو جائیں گے، ہم بول رہے دین نہیں چھوڑنا، یہ وہ سناتے ہوئے چلے جائے، سنتے ہوئے چلے جا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جہاں تک اسے جانا تھا وہاں تک پہنچ گئے تو اسے چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد میں جب واپس ہونے لگے تو کہنے لگے کہ وہ جو نوجوان وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرا نا وہ میں ہی ہوں بولے۔ تو وہ عورت بولی اللہ کے اگر آپ ہیں تو واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ خدمت دیکھو کیسی ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے ابتدائی وحی اتری اور آپ پر ایک خاص قسم کا اثر ہوا اور گھر میں پہنچ کر کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور بدن آپ کا لرز رہا تھا، تو بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور کیا فرمایا؟ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے کمائی کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کے واسطے کماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اچھے کاموں میں آپ مدد کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ تسلی دی بی بی خدیجہ نے اپنے شوہر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آج تصور بھی نہیں ہے کسی میں کہ میں دوسروں کے لیے کماؤں، پتہ نہیں ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا۔ کسی ضرورت مند کی خدمت ہو جائے اس لیے کما رہا ہوں، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤں اس لیے کما رہا ہوں، کسی بیوہ کی کفالت کر لوں اس لیے کما رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ تصور کس کے پاس۔ وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کے واسطے کماتے ہیں جو محروم ہیں، جن کے پاس میں کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کماتے۔ اور حضرات صحابہ کرام کا بھی بعد میں مزاج ایسی بن گیا تھا کہ وہ لوگ جو کچھ کماتے تھے اپنی ضرورت میں وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہی نہیں تھے، جو کمایا وہ دین کی نسبت پہ لگاتے رہے، رکھا ہوا رہا۔ دو قسم کا مال ہوتا ہے آدمی کے پاس، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کا نکال دینا ہر صورت میں ضروری رہتا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ ایک وہ رہتا ہے جس کا فوری نکالنا ضروری نہیں رہتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تب نکالنے کا حکم ہوتا ہے۔ دو قسم کا مال ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جو مال پڑا ہوا رہتا تھا، ضرورت مند آیا تو لے آ کے کھڑا کر دیتے، کتنا چاہیے لے کے جائیے۔ اس مزاج کو اپنے اندرون میں پیدا کرنا چاہیے کہ رمضان کا زمانہ خصوصیت سے صدقات و خیرات کی کثرت کا زمانہ بھی۔ جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اپنے گھروں میں، بوڑھی خواتین موجود ہوتی ہیں، بوڑھے مرد ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اگر ایسے کچھ ہیں تو آپ مسائل معلوم کر کے ان کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا، ان کو مسئلہ بتانا کہ کیا مسئلہ ہے، ان کے فدیے ادا کروانا چاہیے، ان کا فطرہ ادا کروانا چاہیے۔ یہ چند ایک اعمال ہیں، ان اعمال کو ملحوظ رکھنے کی ان باقی اوقات میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ دعا ہو، ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ اس سے قبل بھی آپ حضرات نے تعاون فرمایا ہے اس مدرسے کو
ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب مدظلہ العالی جو جلال آباد کے مفتاح العلوم کے استاد ہیں، ان کی زیر نگرانی ایک مدرسہ چلتا ہے. ان کے صاحبزادے مولانا حافظ نذیر الرحمان صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ حضرات سے جس مت سے تعاون ہو سکتا ہو ان کا تعاون فرمائے. ذرا یہ کھڑے رہیں گے تو آپ انہیں دیکھ لیں، جو تعاون کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب درود شریف پڑھ لیجیے، دعا ہوگی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے کریم آقا، اے مہربان مولا، اے بہت معاف کرنے والے پروردگار. اے اللہ تیری عنایتوں اور مہربانیوں سے ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے. مولا اپنے کرم سے ان خصوصی بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما جو خصوصی رحمتوں کے مستحق قرار دیے جائیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ مبارک مہینے کی پوری برکتیں عطا فرما، پوری رحمتیں نصیب فرما. اے اللہ اس کی جیسی قدر کی جانی چاہیے ہم سے نہیں ہو سکی، اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ جو کوتاہیاں ہمیں درگزر فرما دے. اے اللہ بڑا حصہ رمضان سے گزر گیا، اے اللہ جیسا کرنا چاہیے ویسی قدر اس کی ہم سے نہیں ہو سکی. مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی ہمارے ساتھ خصوصی معاملہ نہ ہوا تو ہم سے زیادہ محروم القسمت اور کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے. قرآن پاک کے پڑھنے کو سننے کو قبول فرما لے. ٹوٹی پھوٹی جو کچھ عبادتیں آپ ہی کی توفیق سے ہو رہی مولا اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ اپنے خصوصی رحمتیں عطا فرما. اے الہ العالمین ماں باقی رمضان کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما. دوزخ سے خلاصی کا ہم میں سے ہر ایک کے حق میں فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہو عافیت سے پورا فرما. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہو اپنے کرم سے دور فرما. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا سب کو دین اسلام سے گہری وابستگی نصیب فرما. اے اللہ قرآن و سنت کا شغف نصیب فرما. عبادتوں کا ذوق عطا فرما. تلاوت کا ذوق نصیب فرما. ایمان کی حلاوت عطا فرما. اے اللہ صفات ایمانی سے ہمارے اندرون کو آراستہ اور بیراستہ بنا دے. اے الہ العالمین دلوں کو پاکیزہ بنا دے. دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے. اے اللہ اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے قلوب کو معمور فرما. اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے الہ العالمین قرآن پاک کا نور عطا فرما. ایمان کی زینت عطا فرما. اسلامی اخلاق نصیب فرما. اے الہ العالمین باقی رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں، جتنے نوجوان جتنے بوڑھے یہاں جمع ہیں، مولا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. سب کے جائز مسائل کو حل فرما دے. سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ان حاضرین میں جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما. اخلاص کے ساتھ جینا نصیب فرما. اخلاق کے ساتھ جینا نصیب فرما. آپ کی پسند والے اعمال کے ساتھ جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے گزرنا ہو تو ایمان پر موت عطا فرما. اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. روز قیامت ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں میں بنا دے. اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کے لائق نہیں. اے اللہ ہم میں سے کوئی بھی حساب دینے کے لائق نہیں.
اپنے کرم سے بے حساب جنت میں داخل ہونے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ خصوصی رحمت کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین۔ الحمدللہ۔